تاریخ میں کئی ایسی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم عورت سے شادی کی تو اس نے اپنی آنے والی تمام نسل برباد کر دی۔ موجودہ دور میں اس کی مثال بورس جانسن ہے، جو کہ انگلینڈ کے موجودہ وزیر اعظم ہیں۔ بورس جانسن کے پردادا کا نام علی کمال تھا اور وہ ترک سلطنت عثمانیہ کے آخری دور کی اہم شخصیت تھے۔ بورس جانسن کے پردادا علی کمال کی 2 بیویاں تھیں۔ ان کی پہلی بیوی وینڈفرانٹ براؤن تھی، جو کہ ایک اینگلو سوئس عورت تھی، جبکہ علی کمال کی دوسری بیوی ایک مسلمان عورت صبیحہ خانم تھی، جو کہ ایک ممتاز عثمان پاشا کی بیٹی تھی۔ صبیحہ خانم سے پیدا ہونے والی تمام اولاد آج تک مسلمان ہیں، جبکہ ونسنٹ براؤن، جو کہ عیسائی عورت تھی، اس سے شادی کے بعد پیدا ہونے والی اولاد ایک نسل بعد ہی غیر مسلم ہو گئی۔ بورس جانسن کے پردادا علی کمال نے ابتدائی تعلیم استنبول میں حاصل کی، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک سفر اختیار کیا اور اس سلسلے میں جنیوا اور پیرس میں مقیم رہے، جہاں سے انہوں نے سیاست میں ڈگری حاصل کی۔ بیرون ملک قیام کے دوران علی کمال نے سن 1903 میں ایک سوئس انگریز خاتون سے شادی کی۔ اس شادی سے ان کے 2 بچے ہوئے۔ بڑی بیٹی کا نام سلمیٰ رکھا گیا، جبکہ ان کے بیٹے کا نام عثمان علی رکھا گیا۔ عثمان علی کے پیدائش کے فوراً بعد علی کمال کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور دونوں بچوں کو پرورش کے لیے ان کی ننیال بھیج دیا گیا، جو کہ اس وقت برطانیہ میں رہتے تھے، اور ان دونوں بچوں کی پرورش ان کی نانی مارگریٹ براؤن نے کی۔ بورس جانسن کے دادا، جو کہ ایک صحافی تھے، اور وہ اتا ترکس اور ینگ ترکس پر تنقید کی وجہ سے مشہور تھے۔ 1909 میں علی کمال پاشا کی اسی مخالفت کی وجہ سے اپنی جان کا خطرہ ہوا تو انہوں نے انگلینڈ میں پناہ لی، کیونکہ انہوں نے کمال اتا ترک کی CUP پارٹی یعنی کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس پر عوامی حلقوں میں سخت تنقید کی تھی۔ جب سلطان عبدالحمید دوئم کو تخت سے بے دخل کر دیا گیا، تب کمال کا بیٹا عثمان ولفرڈ کمال لندن میں انہی سالوں میں پیدا ہوا۔ علی کمال کے نظریات کمال اتا ترک کی پارٹی CUP کے بالکل الٹ تھے۔ 1909 میں جب سلطنت عثمانیہ کے اختیارات کم کر کے ترک میں سول لاز متعارف کرائے گئے، تب علی کمال نے چند معاملات پر کڑی تنقید کی، جن میں امانیوں کا ینگ ترک فوج کے ہاتھوں قتل عام بھی شامل تھا۔ ادھر ننیال میں دونوں بچوں کے نام تبدیل کر دیے گئے تاکہ وہ اس وقت کی برطانوی معاشرے میں اپنی جگہ بنا سکیں، اور عثمان علی بعد میں ولفرڈ عثمان جانسن کے نام سے پہچانے گئے۔ ولفرڈ عثمان نے جوان ہو کر ایلسن ویلس نامی فرانسیسی خاتون سے شادی کی، جن سے ان کے 3 بچے پیدا ہوئے۔ بورس کے خاندان میں ان کے والد اسٹینلے جانسن، چچا پیٹر جانسن، پھوپھی ہیلری ہیں، جن کے خاندان بعد میں آسٹریلیا منتقل ہو گئے۔ علی کمال کا خاندان صرف سلمیٰ اور عثمان علی تک محدود نہیں رہا، کیونکہ ان کی بیوی صبیحہ خانم سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام زگی کارنر ایلپ رکھا گیا۔ علی کمال کی اولاد میں سے عثمان علی کے سلسلہ نسب نے نہ صرف نام تبدیل کیا، بلکہ انہوں نے عیسائی مذہب بھی اختیار کر لیا، جبکہ ان کی دوسری شادی سے ہونے والے بیٹے زکی کی اولاد ابھی تک اسلام کی پیروکار ہے۔ ان کے ایک بیٹے سنان استنبول میں نشر و ارشاد کا کام کرتے ہیں، جبکہ دوسرے بیٹے سالم کارنر ایلپ اپنے والد کی طرح سفارت خار ہیں۔ بورس جانسن کے کزن سالم کارنر ایلپ کے مطابق بورس جانسن نے 1980 میں استنبول کا پہلا دورہ کیا اور تب 19 کے طالب علم تھے، اور تب جانسن استنبول میں زکی کارنر ایلپ کے گھر رہے۔ بورس جانسن کے پردادا علی کمال کو مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی پر تنقید کرنے کے جرم میں 4 نومبر 1922 میں استنبول میں اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، افسوس کی بات یہ ہے کہ علی کمال کی مسلمان بیوی سے چلنے والی نسل کا اختتام سنان اور سالم کارنر ایلپ تک ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ اس لیے علی کمال کی آئندہ نسل موجودہ جانسن قبیلے سے ہی آگے بڑھے گی
اور یوں نسل در نسل صدیوں سے چلنے والے ایک مسلمان خاندان کا اختتام ایک عیسائیت پر ہوتا ہے۔ ناظرین و حضرات، دنیا کی کھوج میں آج کا ہمارا ٹاپک آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔